پاکستان میں جو صوبوں کی ڈیبیٹ ہے یہ وقتاً فوقتاً چلتی رہتی ہے. اس کی وجہ سے کافی لوگوں کی جانیں بھی گئی ہیں, کافی لوگوں نے سٹرگل بھی کی ہے, موومنٹس بھی چلی ہیں, لیکن ابھی تک یہ پراپرلی کوئی اپنی جو لاجیکل شیپ ہے اس میں وہ نہیں بن سکی کہ پاکستان میں نئے صوبے کب بنیں گے اور کیسے بنیں گے, یہ چیز فائنلائز نہیں ہو سکی. ایک تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اس کے علاوہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو انٹرنیشنل لیول پہ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. ایک ڈیفنس پیکٹ سائن ہوا ہے پاکستان, ٹرکی اور سعودی عربیہ کا. تو آج ان ایشوز کو ہم لوگ ڈسکس کریں گے. جیسا کہ 14 اگست آنے والی ہے, ابھی جس ٹائم میں یہ شو ریکارڈ کر رہا ہوں تو آج 12 اگست ہے. آج یہ اس طرح کے جو ایشوز ہیں ان پہ بات کریں گے. ان پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ انٹرنیشنل ریلیشنز پہ بڑی مہارت رکھنے والے, پولیٹیکل سائنس کو بڑا غور سے دیکھتے ہیں, اس کے علاوہ جو لوکل سطح پہ ایشوز ہوتے ہیں ان پہ بڑی ریسرچ کرتے ہیں, اسلامک ایشوز کو بڑی غور سے دیکھتے ہیں, محمد ناصر صاحب موجود ہیں. ان کے ساتھ میں پہلے بھی شوز کر چکا ہوں تو آج ایک دفعہ پھر ہم نے انہیں مدعو کیا ہے تاکہ ہم لوگ یہ جو نیشنل لیول پہ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, انٹرنیشنل لیول پہ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں یا جو لوکل سطح پہ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں ان کو آپ کے سامنے ڈیبنک کر سکیں. ناصر بھائی تھینک یو ویری مچ. جیسے کہ آپ نے بتایا کہ مطلب انٹرنیشنل ایشو کو اگر دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ایک جو شخص کی 50-60 سال کی عمر ہے, یہ انٹرنیشنل ریلیشن میں جو گیمیں ہوتی ہیں, جو کھیل ہوتے ہیں, یہ میں سمجھتا ہوں ان کو سمجھنے کے لیے ناکافی ہے. اس وقت ایک شخص کی اگر حضرت نوح علیہ السلام جیسی عمر ہو تو یہ ان چیزوں پہ وہ اتنا احاطہ کر پائے گا, پھر بھی بہت مشکل ہے. کیونکہ آج کل جو ہے نا مطیب بھائی, ایسے کھیل ہیں, ایسی سازشیں ہیں, ایسی چالیں ہیں کہ 70 سال 20 سال تک تو ہمیں یہ سمجھنے میں لگ جاتا ہے کہ آیا کہ اس کے اندر ان کا کیا مفاد تھے. جیسے کہ آپ نے یہ ہمارے ہاں تو یہ ٹرم ویسے بھی بہت مشہور ہے کہ ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ یہودیوں کے جو پلاننگ ہے وہ ہمیشہ 20 سال بعد ہی جا کے 100 سال کا بھی سم ٹائمز کہتے ہیں, اور کبھی کبھار بالکل 100 سال بعد جا کے جو ہے وہ ظاہر ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ تو ایک بہت بڑا مشکل ہے. اور سب سے ضروری بات یہاں ہوتی ہے, یہاں آپ کو مطلب بہت ریسرچ میں اپنا دماغ بہت کھپانا پڑتا ہے, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تو انپریڈکٹیبل چیزیں ہوتی ہیں. اب جیسے کہ حقائق کی بات کریں, سائنس کی بات کریں, تو وہ تو سب مطلب ایک پریڈکٹیبل ہے, جو ہے وہ ویسا ہی ہے, قیامت تک ویسا ہی رہے گا, اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. لیکن انٹرنیشنل تعلقات کی اگر بات کریں تو یہاں ایک لمحے میں جو ہے ملکوں کے مفادات چینج ہو جاتے ہیں. تو اسی طرح اگر مثال کے طور پہ جیسے کہ آپ نے بات کی کہ پاکستان, ترکیہ اور سعودی عرب کے درمیان ایک دفاعی معاہدہ ہوا, تو دیکھیں اب اس میں نہ صرف پاکستان, ترکی اور سعودی عرب بلکہ مشرق سے لے کر مغرب تک جتنی قوتیں ہیں ان کے مفادات بھی شامل ہیں. تو اب دیکھیں کہ مطلب اب اگر امریکہ کی ہم بات کریں تو اسی طرح امریکہ بھی یہی چاہتا ہے کہ مسلمان جو ہے مستحکم ہوں, تاکہ جو ہے چائنا اور روس کے اثر و رسوخ کے توازن کو برقرار رکھا جائے. اچھا, امریکہ مسلمانوں کو مستحکم کرنا چاہ رہا ہے؟ بالکل, امریکہ بھی یہی چاہ رہا ہے اور چائنا اور روس بھی یہی چاہ رہے ہیں. اب یہ دیکھیں مطیب بھائی, معاہدہ کرنا یہ کوئی آسان بات نہیں ہے. یہ معاہدہ آج سے نہیں, آج سے تقریباً 50 سال پہلے ذوالفقار علی بھٹو, شاہ فیصل جو تھا, انہوں نے انیشیٹو لیا تھا, لیکن اس وقت امریکہ نہیں چاہ رہا تھا. تو اس نے کیا کیا, مطلب جتنے بھی اس معاہدے میں یا جو یہ نظریہ لے کر آئے ان سب کو اس نے ٹرمینیٹ کر دیا. آج اگر یہ معاہدہ ہو رہا ہے, یہ مت سمجھے کہ یہ معاہدہ مطلب امریکہ کی مرضی کے بغیر ہو سکتا ہے. یہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے. کیونکہ جب تک امریکہ کا اپنے مفادات اس میں اس کے مفادات کا تحفظ نظر نہیں آتا تو وہ جب اس نے 50 سال پہلے جو ہے امریکہ ان کو ٹرمینیٹ کر سکتا ہے, کیا وہ آج یہ معاہدہ کرنے دیتا ہے؟ تو چائنا کے کیا مفاد ہے اگر یہ خطہ سٹیبلائز ہو جاتا ہے؟ تو جیسے کہ چائنا کا 1 بیلٹ روڈ منصوبہ ہے, وہ تو اسی خطے سے ہو کر یورپ اور دیگر ممالک میں جو ہے تجارت, اس کا سامان جو ہے وہ جاتا ہے. تو اگر یہ خطہ مطلب مستحکم ہوگا تو اس کی جو ہے تجارت محفوظ رہے گی, اس کا جو 1 بیلٹ روڈ ہے یہ راستہ محفوظ رہے گا. تو لہٰذا چائنا بھی یہی چاہتا ہے کہ اگر مسلمان متفق ہو جائیں تو یہ صرف چائنا, امریکہ نہیں بلکہ پوری دنیا کے جس وقت جو عالمی طاقتیں ہیں یعنی سب کے مفادات میں شامل ہے. اگر عالمی طاقتیں اس معاہدوں کو اپنے لیے خطرہ سمجھتیں تو کیا وہ معاہدہ ہونے دیتی؟ لیکن ناصر بھائی پھر اس کے بعد یہاں پہ ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر آتا ہے, اگر یہ سارے مطلب سٹیبل
اسٹیبلٹی چاہ رہے ہیں کہ یہ جو کنٹریز ہیں یہ اسٹیبل ہو جائیں، جن میں پاکستان ہے، ٹرکی ہے، سعودی عربیہ ہے، یا اس کے بعد باقی جو ممالک اس میں شامل ہوں گے، تو وٹ اباؤٹ ایران؟ پھر اس سچویشن میں آپ ایران کو، ایران کے الائز کو اور اس کی پراکسیز کو اور یمن کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جیسے مطلب بات کریں کہ اس میں امریکہ، چائنا اور دیگر عالمی طاقتوں کے مفادات شامل ہیں، ٹھیک ہے، مگر دوسری طرف جیسے کہ آپ نے ایران کی بات کی تو یہ ایران کے مفادات میں شامل نہیں ہے، یعنی ایران بھی اس کو اچھا تصور نہیں سمجھے گا، اور دوسری طرف اسرائیل اور انڈیا جو ہیں وہ بھی اسے جو ہے اپنے لیے ایک مطلب تھریٹ سمجھیں گے، کیونکہ اگر مسلمان متحد ہو جائیں دکھ گئے تو اس گریٹر اسرائیل کا منصوبہ جو ہے وہ ایک خواب رہ جائے گا۔ اگر مسلمان دوبارہ سے متحد ہو جائیں گے تو ایران کا جو گریٹر فارس کا خواب ہے وہ پورا نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایران کی جنگ کر رہا ہے، یہ کوئی ویسے تو نہیں کر رہا ہے، اس سے بھی عالمی طاقتوں نے ایک خواب دیا ہوا ہے گریٹر فارس کا۔ اب گریٹر فارس کیا ہے؟ وہ مطلب جن علاقوں پہ گریٹر اسرائیل کہتا ہے کہ یہ میرے پاس ہونے چاہیے، ایران چاہتا ہے یہ میرے پاس ہونے چاہیے کیونکہ یہ ہماری سلطنت کا حصہ ہیں۔ یہ جو ہے حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کی سلطنت تھی آج سے 2500 سال پہلے۔ اچھا، آج سے 2500 سال پہلے حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کی یہ سلطنت تھی۔ کون سی؟ فارس، گریٹر فارس۔ اس میں کون کون سے ممالک آتے ہیں؟ اس میں ایران ہے، عراق ہے، شام ہے، فلسطین ہے، اور جو یمن نہیں ہے، یہ مڈل ایسٹ کا جو مطلب مغربی علاقہ ہے، مطلب ترکی تک جو ہے یہ اسی سلطنت میں یہ حصہ تھے حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کی۔ تو وہ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام جو ہے وہ فارس ایران کے تھے۔ تو جس طرح آج یہودی کہتے ہیں گریٹر اسرائیل کے ہمارا حضرت سلیمان علیہ السلام، یہ تقریباً کوئی بنتا ہے 3500 سال پہلے، حضرت سلیمان علیہ السلام 3500 یا 4000 سال کے قریب پہلے اس دنیا میں انہوں نے ایک سلطنت قائم کی تھی، جس کا مطلب آج یہودی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو گریٹر اسرائیل ہے۔ تو اسی طرح مطلب ان سب کے پیچھے نا کوئی جو ہے انہوں نے خواب دیا ہوا ہے، ایک مقصد، ایک نظریہ دیا ہوا ہے، ہیجمونک تھاٹس ہیں کہ مطلب ایکسپینشن کی جائے۔ تو اسی طرح مطلب اگر بھارت کی بات کی، ان کے پاس جو ہے اکھنڈ بھارت کا منصوبہ ہے۔ اب جو ہے اکھنڈ بھارت کا کیا منصوبہ ہے کہ وہ بھی مطلب وہی 1000 سال پرانا، کہ یہ سارا جو علاقہ جب اسلام کا ظہور نہیں ہوا تھا تو یہ سارا علاقہ کیا ہندوؤں کے قبضوں میں تھا، پاکستان ہو گیا، ایران، افغانستان، یہاں پہ مطلب یہ سارا ایک ہی خطہ تھا۔ اکھنڈ بھارت میں صرف یہ پاکستان، بنگلہ دیش یا اس کے ارد گرد کے علاقے ممالک نہیں، چین کا جو تبت کا صحرا ہے وہ بھی آتا ہے۔ اب ان خواب کو دینے کا مقصد کیا ہے؟ ان خواب کو دینے کا مقصد ہی یہی تھا کہ تاکہ جو ہے جیسے نیشنلزم آج سے 100 سال پہلے دنیا میں آئی، اگر نیشنلزم کا ایجنڈا پروموٹ نہ کیا جاتا تو دنیا میں ممالک کا وجود نہ آتا، دنیا میں قومیں نہ بنتی۔ تو اسی طرح جو ہے اب دنیا میں جو ہے قومیں تو بن گئی ہیں، ہر ملک جو ہے اپنے قومی مفاد کے لیے سوچ رہا ہے، اپنے قومی مفادات کے مطابق فیصلے کرتا ہے۔ تو اسی طرح جب آپ کے مفادات محدود ہو جاتے ہیں تو آپ کے اندر وہ جوش و جذبہ نہیں رہتا۔ اگر آپ کے مفادات کو ایکسپینڈ کیا جائے تو آپ کے اندر مطلب وہ انرجی، وہ ایک ولولہ، وہ ایک جنون رہتا ہے کہ ہم نے یہ مشن اچیو کرنا ہے، اس کے لیے آپ جو ہے خون اور پسینہ بہاتے ہیں، یعنی ایک کوشش کرتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے ناصر بھائی، لیکن یہاں پہ اگر چائنا کی بات کی جائے تو مجھے نہیں لگتا کہ اگر تاریخ میں آپ کئی صدیوں کی بھی تاریخ دیکھ لیں تو چائنا ایکسپینشن اپروچ کا حامی ہے۔ چائنا بیسیکلی بزنس کرتا ہے، روڈز بناتا ہے، کنیکٹیویٹی کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور چائنا جنگوں سے بھی بچتا ہے۔ وہ ان کے چائنا کے پیچھے بھی دیکھیں نا آپ، وہی پرانا سلک روڈ والا جو ہے مطلب آج سے کوئی تقریباً 1000 سال یا اس سے زیادہ عرصہ ہے، اس سے پہلے جو ہے یہ جہاں پہ سے ابھی ون بیلٹ روڈ کا وہ افتتاح کر رہا ہے، یہی راستہ جو ہے سلک روڈ کا، اسے سلک روڈ کہا جاتا ہے، جس کے لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ چائنا کے ایک فلاسفر ہیں، وہ بڑے سینئر وہ رہنما بھی ہیں چائنا کے، انہوں نے بولا تھا گریٹ نیشنز ون وارز وداؤٹ فائٹنگ۔ بالکل ٹھیک ہے، اب یہ لوگ اس فلسفے پہ میرے خیال سے یقین رکھتے ہیں، کیونکہ جنگوں کو بھی اوائڈ کرتے ہیں، ڈائریکٹ کنفرنٹریشن کو بھی یہ لوگ اوائڈ کرتے ہیں، ٹریڈ کو پروموٹ کرتے ہیں۔ تو آپ کا کیا خیال ہے پھر چائنا جو ہے اس میں اس کا کیا ہوگا؟ باقی چلے امریکہ کی اپروچ ڈفرینٹ ہے، وہ جنگیں بھی کرتا ہے، وہ ایکسپینشنسٹ اپروچ پہ بھی یقین رکھتا ہے، وہ اسرائیل کو بھی بیک کرتا ہے، لیکن آن دی ادر ہینڈ جو چائنا کی آپ بات کریں، پھر چائنا کے حوالے سے آپ کا کیا اس بارے میں کہنا ہے؟
دیکھیں نا، اب جیسے کہ آپ نے بات کی کہ چائنا کا جو بیسک کانسیپٹ ہے وہ ون ون کانسیپٹ ہے، تجارت ہے، اس نے مطلب ٹریڈ کو جو ہے پروموٹ کیا ہے، تو اسی نظریے کے تحت اس نے جو ہے ون بیلٹ منصوبہ جو تقریباً 70 سے زائد ممالک کو جو ہے جوڑتا ہے، ان کی سرحدیں ختم کر کے ان کو مطلب ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کرتا ہے. تو مجھے بتائیں وہ 70 ممالک یہی سینٹرل ایشیا، چائنا کے ارد گرد اور مشرق وسطی والے علاقے سے ہی ہو کے جو ہے اس کی تجارت یورپ پہنچ سکتی ہے. تو اگر یہ ممالک اسٹیبل ہوتے ہیں، مستحکم ہوتے ہیں، تو اس میں چائنا کا سب سے زیادہ فائدہ چائنا کا ہے، کیونکہ ایکسپورٹ تو پوری دنیا میں چائنا کر رہا ہے. تو اگر یہ اس کا ایکسپورٹ آسان ہو جائے گا تو اس میں سب سے زیادہ اکانومی تو چائنا کی جو ہے اوپر جائے گی. ہم تو کیا وہ ان سے کیا ٹیکس لیں گے، کوئی ٹول ٹیکس لے لیں گے، کوئی موٹر وے ٹیکس لیں گے. وہی بات ہے کہ لاکھ کے پیچھے 1000 روپیہ بھی نہیں بنے گا، لیکن 99,000 تو چائنا کو جائے گا. ہم سے بھی زیادہ فائدہ تو چائنا کا ہے، امریکہ سے بھی فائدہ زیادہ چائنا کا ہے. اب امریکہ کی یہ ہے کہ امریکہ جو ہے مطلب اس وقت آخری سٹیج پر پہنچ چکا ہے. اب اسے مطلب اپنی جیسے وہ ہم نہیں کہتے کہ اب جو ہے اس کی مطلب پاؤں قبر میں پہنچ چکے ہیں. اچھا، تو اسی طرح امریکہ کے پاؤں قبر میں پہنچ چونکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ جی بالکل سر، امریکہ سپر پاور ہے. امریکہ ابھی بھی ایران کو کہہ رہا ہے کہ میں نے اٹیک کیا، میں آپ کو صفحہ ہستی سے مٹا دوں گا. ایسی باتیں کی جا رہی ہیں ان کے پریزیڈنٹ صاحب کی طرف سے. آپ نے ہرمز کو انہوں نے پراپرلی کارڈن آف کیا ہوا ہے. اس کے علاوہ باقی دیگر دنیا کے ممالک پہ ان کا اپنا انفلوئنس ہے. تو یہ چیز بڑی، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ کے پاؤں قبر میں؟ دیکھیں اس وقت جو ہے نا، جو دنیا کی مطلب عالمی طاقتیں ہیں نا، اب سر یہ عالمی طاقتیں کیا ہیں؟ میں پھر آپ کی بات کاٹوں گا، مجھے یہ سمجھائیں کہ یہ عالمی طاقتیں کیا ہیں. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو نظر آ رہا ہے وہ ہوتا نہیں، اور جو ہوتا ہے وہ نظر نہیں آتا. یعنی حقیقت یہی ہے. اور جیسے کہ مطلب سچے کو جو ہے آپ اپنے معاشرے سے سیکھیں نا کہ سچے شخص کو جو ہے ایک عجیب سمجھا جاتا ہے، پتہ نہیں یہ کون سی دنیا سے آ گیا. جیسے آج ہمیں کوئی ایماندار شخص مل جائے تو کہتے ہیں یار اس سے بڑا بیوقوف کون ہے. اب ایمانداری کا دور کب رہا؟ اب تو مطلب ہم سب سے ذہین ترین، چالاک ترین اسے سمجھتے ہیں جو سب سے بڑا دھوکہ دے سکتا ہے. تو یہی بات ہے کہ مطلب آج کا جو ہمیں وظاہر نظر آ رہا ہے نا، یہ ایسا نہیں ہے، بلکہ جو نظر نہیں آ رہا ہے حقیقت اس کے مختلف ہے. یہ اس لیے مطلب وہ کہتے ہیں نا کہ دجل یا دجال، اس کا کیا مطلب ہے. اب دیکھیں میں آسانی کے ساتھ آپ کو سمجھا سکتا ہوں. اب ایبٹ آباد کی ترقی ہمیں وال آف ایبٹ آباد اور ویلکم کی جو دیواریں لگی ہیں وہاں سے تو بالکل شائننگ کرتی نظر آتی ہیں، لیکن جب بارش ہوتی ہے تو حقیقت سامنے آ جاتی ہے، روز روشن کی طرح یہاں ہو جاتی ہے. یہی المیہ دجل کا مطلب بھی یہی ہے، اور دجال بھی یہی کر رہا ہے. سامنے پیکٹ آپ کا نیا ہے لیکن چیز اس میں جو ہے وہ آپ نے ان کو میں جملہ بھی اونچیاں دکانا تے پھیکے پکوانا نے، یہی مسئلہ ہے. لیکن اگر جو ہے نا مطلب انسان جو ہے کسی مثال کے ذریعے آسانی کے ساتھ سمجھتا ہے، تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اگر آپ نے شطرنج کھیلی ہے کبھی، شطرنج جی تو یہ جو مطلب شطرنج جو لوگ کھیلتے ہیں یا سمجھتے ہیں، یہ میرے اس آئیڈیا کو بہترین طریقے سے پاور سٹرگل سمجھ لیں گے. طاقت کی جد و جہد نہیں، شطرنج ایک کھیل ہے جس میں کھیل تو ہے، لیکن یہ اپروچ کیا ہے؟ یہ پاور سٹرگل نہیں ہے، یہ مطلب پاور سٹرگل ہی ہے نا. اب شطرنج میں کیا ہوتا ہے، ایک طرف بادشاہ ہوتا ہے اور دوسری طرف بھی سیم وہی بادشاہ، وہی اس کے پیادے ہوتے ہیں. اب ان کے درمیان جو ہے ایک کھیل ہوتا ہے، شروع پیادوں سے ہوتا ہے، پھر جو ہے اونٹ بھی میدان میں آتے ہیں، وزیر بھی آتے ہیں، پھر وزیر بھی آتے ہیں، گھوڑے بھی آتے ہیں. تو اسی طرح اگر ہم دیکھیں نا تو اس وقت دنیا کے اندر صرف 2 طاقتیں ہیں. اچھا، آپ ہم مثال کے طور پہ عالمی طاقتیں تو ویٹو پاور کو بھی کہتے ہیں، وہ تو 5 ہیں. لیکن حقیقت میں جو اپر لیول پہ سب سے آپ ٹاپ پہ دیکھیں گے تو حقیقت میں صرف 2 ہی طاقتیں ہیں. اچھا، وہ کون سی ہیں؟ ایک ہے حق اور ایک ہے باطل. یعنی دنیا میں کوئی تیسرا راستہ نہیں ہے. یہ تو آپ اللہ کے بندے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عالمی طاقتیں جن کو آپ کہہ رہے ہیں یہ 2 ہیں. عالمی طاقتیں، ایک عالمی طاقت حق ہے اور ایک عالمی طاقت باطل ہے. نہیں، میرا کہنے کا مطلب نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ عالمی طاقتیں حق. میرا کہنے کا مطلب ہے کہ آپ نے طاقت کی بات کی نا، طاقت یہ اور چیز ہوتی ہے. طاقت کوئی بھی مطلب بذات خود طاقتور نہیں ہوتا، اسے طاقت جو ہے ایز اے
مطلب کسی کے ڈومین میں حاصل کرنی پڑتی ہے. جیسے کہ اب ہم مسلمان ہیں تو ہم جو ہے اللہ کے ڈومین میں سے اللہ کے ذریعے جو ہے طاقت اپنے آپ کو تقویت دیتے ہیں. اسی طرح دوسری طرف اگر باطل طاقتیں ہیں تو ان کا بھی کوئی سورس آف پاور ہوگا, ان کا سورس آف پاور جو ہے شیطان ہے. اب وہ شیطان سے جو ہے مطلب پاور لیتے ہیں. یہ طاقت کبھی بھی یہ مت سمجھے کہ طاقت کسی کی کوئی ذاتی چیز ہے. تو جیسے کہ اللہ پاک قرآن مجید میں بھی فرماتا ہے کہ ہم جس کو چاہتے ہیں بادشاہ بنا دیتے ہیں, جس کو چاہتے ہیں بادشاہ سے فقیر بنا دیتے ہیں. یعنی طاقت کا جو سارس ہے وہ اور ہے. طاقت کے سارس صرف دو ہی ہیں, یا تو آپ اللہ کے بندے ہیں, اللہ کے ذریعے اللہ نے آپ کو قوت بخشی ہے تو آپ حق کے ساتھ ہیں. دوسرا سورس ہے ابلیس, شیطان, اس کے ذریعے. اب دیکھیں نا مثال کے طور پہ جیسے کہ آپ نے بات کی کہ چائنا کی, اب چائنا کا کیا المیہ ہے, وہ نہ اللہ کو مانے نہ ابلیس کو مانے. اور دوسری طرف جو عالمی طاقتیں ہیں اس وقت امریکہ یا اسرائیل ان کے اوپر جو بیٹھی ہوئی ہیں, جنہوں نے پوری دنیا کو کنٹرول کیا ہوا ہے, اس کا آپ اگر کنسپائریسی تھیوری میں بھی دیکھیں تو زیادہ تر تعلق جو ہے وہ ابلیس سے بتایا جاتا ہے. ان کی دو بڑی تنظیمیں ہیں, فری میسن, اسی طرح ایلومیناٹی, ان کا سربراہ ابلیس ہے. تو یہ اس کے ذریعے طاقت بھی حاصل کرتے ہیں, پیسہ بھی حاصل کرتے ہیں, فیم بھی حاصل کرتے ہیں. تو یعنی کہ یہ دو طاقتیں ہیں. اب ان کے درمیان جو کھیل چل رہا ہے وہ شطرنج جو کھیل ہے نا, اس سے بھی زیادہ بڑا پیچیدہ چل رہا ہے. آپ کے علم کے لیے میں ایک بات بتا دوں کہ شطرنج کا جو کھیل ہے اس کے ٹوٹل 64 خانے ہوتے ہیں, اور 16 اور 16 32 جو ہے مطلب مورے ہوتے ہیں, اپوزٹ بھی اور دونوں مطلب دونوں قوتوں کے ملا کے. اور یہ کھیل اتنا پیچیدہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر اتنے ایٹمز نہیں ہیں, اتنے ذرات نہیں ہیں کہ جتنی چالیں اس ایک کھیل کے اندر چلی جا سکتی ہیں. یہ سائنس سے ابھی جو ہے نا حال ہی میں تقریباً پروو ہوا ہے نیچر سے کہ ایک شطرنج کھیل کے اندر اتنی چالیں ہیں کہ جتنی اس پوری کائنات کے اندر ذرات نہیں ہیں. اچھا, تو اس کو اب سمجھیں اگر, تو ایک طرف اگر ہم دیکھیں نا تو باطل کی جو قوت ہے اس کا جو اس وقت باطل کی قوت کو تقریباً ہر ریاست کے ممالک کے ادارے یہ اس سے اچھی طرح جانتے ہیں. ون پارٹی ڈکٹیٹرشپ یہ جو ہے اس دنیا کے اوپر رائج ہے. اس ون پارٹی ڈکٹیٹرشپ کا جو رہنما ہے اس کا نام ہم نے اب حقیقت میں تو سی آئی اے جو امریکہ کی نمبر 1 انٹیلیجنس ہے اس کو بھی نہیں معلوم کہ یہ مسٹر اے کون ہے, جس کا مطلب ہم نے کیا کہتے ہیں سمبولیکل نیم رکھا ہے. تو اب اس کو بھی یہ نہیں معلوم کہ یہ مسٹر اے کون ہے, جو عالمی قوت کا سربراہ ہے اس وقت, دنیا کا بہتاج بادشاہ ہے. اب اس کے خفیہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اگر اس کا یہ معلوم ہو جائے کہ وہ کون ہے تو دوسرے دن جو ہے وہ اس دنیا سے اٹھ جائے. اچھا, یہ اسی وجہ سے آپ دیکھتے نہیں اس وقت دنیا میں بڑے بڑے تو قوتور لوگ ہیں وہ خود کو خفیہ رکھے ہوئے ہیں. کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے اگر ہم ظاہر ہو جائے تو پھر ہمارا بچنا ناممکن ہے. اور اسی طرح دوسری طرف اگر طاقت ہے حق کی تو وہ اس وقت کون ہے؟ آپ یہ نہ سمجھے کبھی بھی, اصل میں جس وقت دنیا میں اگر دیکھیں نا تو امریکہ کا رائیول ہم چائنا اور روس کو تصور کرتے ہیں. حقیقت میں چائنا اور روس نہیں ہیں امریکہ کے رائیول, امریکہ کے کمپیٹیٹر. امریکہ اسرائیل کے کمپیٹیٹر ہم ہیں. ہمارے پاس حق نظام ہے, جو حق ہے اسلامی عالمی اجتماعی نظام, جو آئین ہے جو تمام ریاستوں کو ایک پلیٹ فارم پر متفق کر سکے, جو تمام ریاستوں اور لوگوں کے درمیان اجتماعی نظام عدل قائم کر سکے. وہ نظام نہ چائنا کے پاس ہے نہ امریکہ کے پاس ہے, وہ مسلمانوں کے پاس ہے. لیکن وہ نظام بناتے نہیں, نظام بنا وہ اپنے لوگوں کے لیے نہیں بن رہا, تو اور عالمی سطح پہ کیسے بنے؟ اصل میں المیہ یہ ہے نا مطیب بھائی, اب دیکھیں کہ ہماری نااہلی ہے, ہمارے مطلب اتنا علم نہیں, اتنا شعور نہیں. جیسے کہ فرض کریں کہ اب یہاں سے ہماری فیملی کا ایک بندہ باہر چلا جاتا ہے تو وہاں سے وہ جو پیمنٹ ہمیں چیک کی صورت میں بھیجتا ہے. اب یہاں پہ ہمیں نہیں پتا چیک کیا بلا ہے, وہ ہم دیکھتے ہیں بس اسی طرح اس کو اس کی نشانی کے طور پر چوم کے کانس پہ الماری میں چھپا کے رکھ دیتے ہیں. اب ہمیں اگر یہ پتا ہو کہ اس چیک میں اگر ہم اسے بینک میں جا کے کیش کروائیں تو ہمارے کتنے مسائل حل ہو جائیں, تو ہم جا کے کیش کرائیں. تو اسی طرح کرتے کرتے مطلب کئی سال گزر جاتے ہیں. جب وہ شخص آتا ہے تو دیکھتا ہے یار ہمارے گھر کی حالت وہی ہے, میں نے تو اتنے پیسے بھیجے تھے, کہاں گئے؟
تو وہ جب مطلب اس کی وہ جو رشتہ دار ہے جب وہ اسے دکھائیں الماری میں تو وہ دیکھ کے تم مجھے بتائیں کیا وہ خون کے آنسو روئے گا نہیں؟ بالکل روئے گا. اس نے کہا یار تم نے اپنی ساری زندگی کس ذلت اور رسوائی میں گزار دی, یہ جو ہے صرف اس وجہ سے کہ تمہیں یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ چیک کیش ہوتا ہے. کیش ہوتا ہے. تو آج مسلمانوں کا حساب بھی یہی ہے, بغل میں مطلب عالمی آئین کی کتاب دبائے ہوئے ہیں لیکن ذلت اور رسوائی پوری دنیا کے سامنے ہے آپ کے سامنے. آپ نے عالمی طاقتوں کی بات کی تو یعنی کہ اس وقت دنیا میں جو ہے نا صرف دو بڑے لیڈر ہیں, ایک ہے مسٹر اے باطل طاقت کا نمائندہ اور ایک ہے مسٹر زی. اور مزے کی بات بتاؤں یہ مسٹر زی ہے بھی پاکستان کا. اصل جو کھیل ہے ان دونوں کے درمیان ہو رہا ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اس ٹیم دنیا میں سب سے بڑی طاقت ہے حق کی, وہ اس کے جو سربراہ ہیں اس کا نام ہم نے مطلب مسٹر زی رکھا ہوا ہے. اب وہ پاکستان سے ہے. اب یہ آپ کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں جی؟ یہ مطلب یہ صرف دعویٰ ہی نہیں ہے, یہ حقیقت ہے. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اس کا کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس؟ اس کا ثبوت جو ہے مطلب مولانا نعمت شاہ ولی اللہ نے ایک پیشن گوئی کی تھی کہ پاکستان سے بادشاہ کا ظہور ہوگا. وہ جو ہے اس پاکستان کو سپر پاور بنائے گا. جب عالمی فیصلے اسلام آباد میں ہوں گے وہ جب آئے گا تب ہوں گے. یہ تو نہیں یہ اب ایران امریکہ کا جو معاہدہ کرایا تھا یہ تو بس ایک وقتی ایلیوژن تھی. اب حقیقت تو یہ ہے نا کہ آپ ہماری ڈیولپمنٹ سے دیکھیں. اب وہ کہتے ہیں کیسے کہ ہمارا گھر جو ہے تباہ ہوا ہے تو کیا ہم عالمی فیصلے کر سکتے ہیں؟ یہ تو بس ایک عالمی طاقتوں کا ہی کھیل ہے. عالمی طاقتوں کی مرضی کے بغیر نہ ہم کیا کوئی بھی معاہدہ امریکہ یا ایران کا کروا سکتے ہیں. اگر کوئی مجھے بتائے نا کہ آج تک جو ہے تقریباً 21ویں صدی کے بھی 25-26 سال ہو چکے ہیں اور آج تک کیا کسی نے بھی کوئی کوشش کی کہ کوئی امریکہ اور چائنا کے اختلافات ختم کرے, روس اور یوکرین اور یورپ کے اختلافات ختم کرے, جیسے کہ ہمارا 70 سال سے پاکستان اور انڈیا کا اختلاف چلا آ رہا ہے. کیا آج بھی مجھے بتائے نا کسی نے کوشش کی ہے کہ ان اختلافات کو ختم کیا جائے تاکہ دنیا سے جنگوں کا خطرہ جو ہے وہ ٹل سکے؟ تو یہ کیوں نہیں کیا جاتا؟ کیوں نہیں؟ اسی وجہ سے کیونکہ یہ مسٹر اے کے مفادات میں ہے. وہ جنگ مفادات کا ٹکراؤ ہے. تو اسی طرح وہ کیونکہ وہ جنگ ایک دوسرے اگر پاکستان انڈیا کی اختلافات ختم ہو جائیں تو یہ مل کر اگر یہ مطلب وہ جو وار اکانومی ہے اتنی بڑی وہ تو گئی, ڈسمنٹل ہو گئی. پوری امریکہ کی جو 100 سال سے انہوں نے اکانومی بیس کی, نیشنل رائفل ایسوسیشن وہ ختم. NRA. آج دیکھیں نا آپ پاکستان انڈیا کا معاہدہ ہو جائے, مجھے بتائیں یہاں اگر مثال کے طور پہ ایک چیز 100 روپے ہے وہ ہمیں 20 روپے مل جائے. آج کیا وجہ ہے کہ کون ہے وہ جو نہ ہمیں مشرق سے بارڈر کھولنے دیتا ہے نہ مغرب سے کھولنے دیتا ہے؟ ایران کے ساتھ بھی اب دیکھیں نا کہ یہ عالمی سینکشن جو لگاتے ہیں یہ کون ہے جو ہمیں ایران سے ڈیزل اور پیٹرول سستا خریدنے نہیں دیتے لیکن یہاں سے 7 سمندر دور یعنی 7 ملک دور ہم سعودی عرب, قطر اور کویت سے جا کے خریدنے کی وہ ہمیں اجازت دیتا ہے, ایران سے خریدنے کی اجازت نہیں دیتا. تو یعنی یہ اس کے مفادات ہیں. تو اسی طرح مسٹر زی جو ہے اس کے مفادات کیا ہیں؟ اس کے یہی مفاد ہیں کہ دنیا میں انصاف قائم ہو, جنگوں کا خاتمہ ہو, امن ہو, عالمی امن کے لیے, ہاں عالمی اجتماعی نظام عدل قائم ہو, پیس کے لیے وہ کام. بالکل. اب دیکھیں کہ اس وقت پوری دنیا کا جو ٹھیکیدار بنا ہوا ہے یونائٹڈ نیشن, اقوام متحدہ, بالکل. تو اب دیکھیں وہ کیسے جانبداری کر رہے ہیں, امریکہ اور اسرائیل کی کس طرح جانبداری پلے نہیں کر رہے, بالکل نہیں کر رہے. تو اسی طرح مسٹر زی چاہتا ہے کہ تمام ریاستوں کے درمیان ایک اجتماعی نظام عدل قائم ہو. امریکہ چاہے سپر پاور بھی ہو, اگر وہ بھی غلطی کرے, قانون کے سامنے سب برابر ہیں, وہ بھی غلطی کرے تو اسے بھی پکڑ کر جو ہے قانون کے حوالے کیا جائے. بالکل ٹھیک ہے ناصر بھائی. اچھا ناصر بھائی یہ تو آپ نے بڑے اچھے طریقے سے روشنی ڈالی, اس میں کوئی اور پوائنٹ ہے آپ کا, کوئی کنکلوسیو پوائنٹ جو آپ دینا چاہیں؟ یہ جو عالمی سطح پہ انٹرنیشنل ریلیشنز کی ہم نے بات کی, تو یہ ڈیفنس پیکٹ کی بات کی, اس سے پہلے ایران امریکہ کی وار ہوئی, پھر ایک سوئٹزرلینڈ میں ایک معاہدہ ہوا, پھر وہ معاہدہ ختم ہوا, ایران کی طرف سے کوئی چھوٹا اٹیک ہوا تھا اب نئے ہورموز کے, اس کے بعد پھر امریکہ کی طرف سے ہوا, پھر حملے ہوتے رہے, پھر اب اسٹینڈ سٹل پہ آ گئے ہیں, سیز فائر ہوا فار دا ٹائم بینگ. تو آپ اب کنکلوسیولی کیا پوائنٹ دینا چاہیں گے کہ اب آگے کیا ہونے والا ہے اور کیا میسج دیں گے؟
دیکھیں اس وقت جو بدلتی صورتحال نظر آ رہی ہے نا، میں تو اس آگے مستقبل میں تو نہایت روشن امید ہوں کہ جیسے کہ اب پاکستان نے یہ دفاعی معاہدہ کامیابی کے ساتھ کیا، اب مصر بھی اس معاہدے میں شامل ہو رہا ہے، تو اسی طرح دیگر اور اسلامی ریاستیں جو ہیں وہ بھی شامل ہو رہے ہیں۔ اگر ٹو دی پوائنٹ بات کریں نا تو عالمی تعلقات کو مد نظر رکھتے ہوئے تو اپنے خاص کر جو ادارے ہیں ان کو یہی مشورہ دینا چاہوں گا کہ جیسے آپ نے سعودی عرب اور ترکی کے ساتھ معاہدہ کیا، تمام اسلامی ممالک جتنے بھی ہیں ان کے ساتھ آپ دفاعی معاہدہ کریں۔ پاکستان جو ہے ایک اٹامک پاور ہے، پوری امت مسلمہ کو لیڈ کرنے کی صلاحیت وہ اس کے بالکل صلاحیت رکھتا ہے، اور اس کے نوجوانوں کے اندر وہ پوٹینشیل موجود ہے جو پوری دنیا کی فلاح اور بہبود کے لیے مطلب وہ جذبہ ہے کرنے کا۔ ہماری قوم کو آپ دیکھیں نا، اس وقت سب سے زیادہ جو ہے دباؤ کا شکار ہماری قوم ہے، اور جتنا دباؤ کا شکار ہماری قوم نے سامنا کیا، سپر پاور امریکہ کی قوم بھی اور اس ٹائم دیکھیں ہماری پروڈکشن آپ دیکھیں، بالکل مطلب ایک سال میں 18,000 بچہ ہم پروڈیوس کر رہے ہیں۔ بالکل دیکھیں نا ہماری پروڈکشن، سب کہتے ہیں پاکستان کیا پروڈیوس کر رہا ہے، پاکستان کیا پروڈیوس کر رہا ہے، پاکستان ایک سال میں 19,000 بچہ پیدا کر رہا ہے، جس سے وہ یہ ثابت کر رہے ہیں ہم مرد ہیں۔ 18 لاکھ بندہ ہر سال مارکیٹ میں انٹر ہو رہا ہے جابز کے لیے، اور آپ کے ملک میں نہ جابز ہیں، نہ ان بچوں کے لیے کوئی فیوچر ہے، نہ ان کے لیے کوئی کیریئر اپرچونٹیز ہیں۔ تو پاکستان میرے خیال میں صرف واحد ایک ہی چیز کی پروڈکشن کر رہا ہے، ایک ہی انڈسٹری ہے جو اگر لائٹ بھی چلی جائے تو وہ انڈسٹری چل رہی ہے۔ بالکل۔ لیکن مطیب بھائی انشاءاللہ ہم پر امید ہیں کہ انشاءاللہ یہ جو ہماری خاص کر نسل ہے جن زی اور جن اے، مطلب اس وقت جو ہماری جن زی اور جن الفا ہے، یہ ہمارے یہ سمجھ لیں کہ ایک قیمتی سرمایہ ہے۔ ہم نے انہیں جو ہے سکھانا ہے، انہیں ٹرین کرنا ہے تاکہ جو ہے یہ جو ٹیک انڈسٹری ہے اس کے اندر نئی نئی آئیڈیاز لائیں، نئی نئی چیزیں جو ہے انوینشن ان کو سٹیزن شپ کا پتہ چلے، اپنے رائٹس کا پتہ چلے۔ ہم لوگ تو ان کو یونائٹ کرنے کے بجائے، آپ بھی آج بھی آپ سوسائٹی میں دیکھ لیں کہ مختلف بینرز کے نیچے ہم یوتھ کو ڈیوائیڈ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہم لوگ کسی بھی کور ایشوز پہ ان کے ساتھ بات نہیں کر رہے۔ کیا ہم ان کو یہ سکھا رہے ہیں سوسائٹی میں تعصب کیسے ختم کرنا ہے، اپنے رائٹس کے لیے کیسے بولنا ہے، ووٹ کیسے کاسٹ کرنا ہے، ہماری سوسائٹی میں نظام انصاف میں کیا خرابیاں ہیں، سیاسی کیا خرابیاں ہیں، جنسی زیادتی کے کیا واقعات ہیں۔ بس ہر کسی نے پہلے نیشنل لیول پہ ہم نے کلٹ فالوئنگ دیکھی تھی، اب وہی جو کلٹ فالوئنگ ہے وہ ڈسٹرکٹ لیول پہ آ گئی ہے۔ پہلے ہم اخبارات میں دیکھتے تھے فلاں فلاں کے ساتھ کھڑا ہو کے تصاویر بنا رہا ہے، فلاں فلاں کے ساتھ۔ آج بھی فیس بک پہ اور سوشل میڈیا پہ وہی مائنڈ سیٹ ہے کہ صرف تصویریں لگا کے ایک دوسرے کو جلانا اور ایک دوسرے کو دکھانا۔ تو پھر ایسی قوموں کی کیا حالت ہوتی ہے وہ آپ کے سامنے، وہ ہمارے سامنے۔ تو جیسے مطلب مطیب بھائی میں نے آپ کو بتایا نا کہ شطرنج کا کھیل، تو یعنی اگر آپ شطرنج کے کھیل کے حساب سے اس دنیا میں چلتے ہوئے کھیلوں کو سمجھیں تو یہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گا، یعنی کہ دونوں طرف برابر ہے۔ صرف فرق یہ ہے کہ اس بار مسٹر اے جو ہے اقتدار میں ہے اور مسٹر زی جو ہے وہ عوام میں ہے۔ بہت شکریہ جی۔ آپ نے دیکھا کہ آج ہم لوگوں نے کچھ انٹرنیشنل ریلیشنز پہ میں بات کرتا ہوتا ہوں، سارے جتنے بھی انٹرنیشنل ایشوز ہیں، انٹرنیشنل ڈسپیوٹس ہیں، جو انٹرنیشنل لیول پہ چینجز آ رہی ہیں، جو عالمی سطح پہ بدلتا ہوا منظرنامہ ہے، اس کو ہم لوگ ڈسکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس پہ ہم لوگ اپنی کیپیسٹی میں آپ کے سامنے فیکٹس بھی لاتے ہیں اور آپ کو سمجھانے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔